السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور اس دعا کے کتنے فوائد ہیں، یعنی کتنے فائدے ہیں۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے ہر جائز مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر جائز مقصد، آپ کا ہر جائز کام انشاءاللہ تعالی ضرور پورا ہو جائے گا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس دعا کو ضرور پڑھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس دعا سے محروم رہ جائیں۔ اور میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ باکس میں ایک بار یا رسول اللہ ضرور لکھ دیجئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، دعا کو بتانے سے پہلے ایک واقعہ سنتے چلیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ اس کی حقیقت جانوں۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب نماز عشاء کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگ لو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی
پھر میں نے اپنی 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت و احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دواد اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ حفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان دین الاسلام حق۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اب چلتے ہیں دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، بے شک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔